مزدوری کی تو اس کو جزا کے طور پر رقم ملی، مزدوری ملی۔ حضور کو میں نے عرض کیا نبوت جزا کے طور پر، رسالت جزا کے طور پر، رحمت للعالمینی جزا کے طور پر، شفاعت کا اختیار جزا کے طور پر۔ حضور نے ایسا کیا کیا کہ جس کی جزا کے طور پر سرکار کو یہ ساری نعمتیں ملی۔ اب حضور کا وہ ایک فعل اور عمل سنیے جس کے بدلے میں اللہ نے مصطفیٰ کو یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ وہ حضور کا ایک عمل ہے، اور وہ عمل ہے اقرار ربوبیت الہیہ، اللہ کی ربوبیت کا اقرار۔ جب سوال کیا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحیں خاموش تھیں۔ ان ساری روحوں کو جواب بھی حضور نے سکھایا، اور سب سے پہلے مصطفیٰ کی روح پاک گویا ہوئی، اور حضور کی روح پاک نے جواب دیا بلا مولا کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا خدا ہے۔ اقرار ربوبیت الہیہ، اللہ کے رب ہونے کا اقرار، اور دوسری روحوں کو جواب سکھانے کا عمل۔ یہ حضور کا وہ فعل مبارک ہے جس کی جزا کے طور پر اللہ نے حضور کو یہ ساری نعمتیں جزا میں دیں۔ مگر الکوثر اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے حضور کو جزا کے طور پر نہیں دی، عطا کے طور پر دی۔ یاد رکھیے گا، اگر سورتوں کے نزول کی ترتیب کو دیکھا جائے تو سورہ کوثر کے نازل ہونے سے 2.25 سال پہلے سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ کتنا عرصہ پہلے؟ سورہ کوثر کے 2.25 سال پہلے۔ اب اس صورت پہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ 2.25 سال پہلے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ میری ذات سے راضی ہو جائیں گے۔ 2.25 سال پہلے کچھ ایسا دیے جانے کا وعدہ کہ جس سے حضور راضی ہو جائیں گے، اور 2.25 سال کے بعد اللہ نے الکوثر کی صورت میں مصطفیٰ کو کچھ عطا کیا۔ اب ایک بات تو طے ہے نا کہ الکوثر جو بھی ہے، یہ میں آپ کے ذہن پہ چھوڑتا ہوں، الکوثر جو بھی ہے یہ پکی بات ہے کہ وہ منزل رضائے مصطفیٰ ہے۔ چلیں، ایک بحث ہم نے یہ بھی کی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے یا نہر کوثر ہے، پانی کا حوض ہے۔ بس ایک اشارہ کرتا ہوں اور پھر مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر الکوثر سے مراد نہر کوثر ہوتی یا حوض کوثر ہوتا تو اس سورت کی آخری آیت یہ ہوتی کہ محبوب آپ کا دشمن پیاسا مرے گا۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ اگر میرے قابل عزت احباب الکوثر سے مراد حوض کوثر ہوتا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو نہر کوثر دی، تو اس سورت کی آخری آیت یہ ہوتی کہ چونکہ حوض کوثر آپ کو دے دیا ہے تو آپ کا دشمن پیاسا مرے گا۔
یہ تو فرمایا نہیں، بلکہ حضور کو کہا کیا گیا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن بے نسل مرے گا۔ پانی کی نہر کا نسل سے کیا تعلق ہے؟ پانی کے حوض کا اولاد سے کیا تعلق ہے؟ بات تھی اولاد کی دشمنی کی، مصطفیٰ کو تانا ملا تھا ابتر ہونے کا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک عجیب پہلو ہے، قرآن کا دعویٰ ہے ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ کا دشمن بے عقب ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن بے نسل ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، ٹھیک؟ رسول کا دشمن اللہ فرماتا ہے بے اولاد ہے، بے عقب ہے، بے نسل ہے، ابتر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا دشمن بے نسل ہے۔ تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بڑے بڑے دشمن تھے مگر ان کی اولادیں بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں۔ ابو لہب حضور کا دشمن ہے مگر اولاد ہے۔ عتبہ مصطفیٰ کا دشمن تھا مگر اولاد ہے۔ ولید بن مغیرہ مصطفیٰ کا دشمن تھا مگر اولاد ہے۔ عاص بن وائل حضور کا دشمن تھا مگر اولاد ہے۔ مسیلمہ کذاب حضور کا دشمن تھا مگر اولاد ہے۔ تسلیمہ نسیم حضور کی دشمنہ ہے مگر اولاد ہے۔ مرزا ناصر حضور کا دشمن تھا مگر اولاد ہے۔ سلمان رشدی حضور کا دشمن تھا مگر صاحب اولاد ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ تاریخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے ہیں حضور کے دشمن مگر اولادیں ہیں۔ تو قرآن کا دعویٰ پھر کیا ہوا؟ غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ پھر سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ کا دشمن بے نسل ہے، آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے، آپ کے دشمن کی نسل کو کاٹ دیا جائے گا۔ جبکہ حضور کے آپ دشمنوں کی پوری لسٹ اور فہرست اٹھا کے دیکھ لیں، حضور کے ہر دشمن کی اولاد ہے کم و بیش، جو بھی آپ کو بڑے بڑے یہ 6-7 نام جو میں نے لیے ہیں یہ سارے صاحب اولاد ہیں۔ تو پھر قرآن کا دعویٰ کیا ہوا؟ آپ یقین جانیے لوگوں نے دھکے کھانے تھے، قرآن چیلنج ہو جاتا اگر آل محمد کا دروازہ نہ ہوتا۔ قرآن کا دعویٰ کمپرومائز ہو جاتا، قرآن کے اس دعوے پر انگلیاں اٹھ جاتی اگر مصطفیٰ کی اولاد نہ ہوتی، حضور کے اہل بیت نہ ہوتے، نبی کا خاندان نہ ہوتا۔ اس کا جواب دیا ہے امام نقی نے۔ زور سے بولیے گا سبحان اللہ۔ امام نقی نے اس کا جواب دیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں بچہ اپنا بیٹا اٹھا کر آپ کو گالیاں بکتے ہوئے جا رہا ہے، بچہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، امام نقی کو گالیاں بکتے ہوئے بازار میں جا رہا ہے۔ عقیدت مند پاس کھڑا تھا،